خلا جو ہے وہ عمومی طور پر عورت کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے. شوہر کو اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا حق دیا ہے. صحیح. اور قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا بیدہ عقدۃ النکاح کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. صحیح. اور اس میں بیش بہا جو ہے وہ حکمتیں ہیں. تو خلا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جدائی کا جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے. ٹھیک. شرعی اصطلاحی تعریف کے اندر مال کے بدلے میں، مال دے کر اس کے بدلے میں نکاح کو زائل کرنے کو خلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خلا سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خلا سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک. حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ بلا وجہ جو عورت خلا کا یا طلاق کا مطالبہ کرے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی. اللہ اکبر. تو بلا وجہ طلاق دینا شوہر کے لیے بھی منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بلا وجہ شرعی شوہر طلاق دیتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور عورت اگر جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ بلا وجہ شرعی کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتی. ہاں وجوہات شرعیہ موجود ہوں صحیح تو پھر اس کو جو ہے وہ مطالبہ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور پھر اس کے الگ مسائل ہیں. اچھا حضور، خلا کے حوالے سے ارشاد فرمائے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے کہ عورت کا مطالبہ ہوتا ہے، تو اگر عورت ایک مرتبہ مطالبہ کرے گی تو کیا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، یا کئی مرتبہ کرے گی تو ہوگا کیا، یہ کس طرح ہوگا؟ یعنی دیکھیں عورت کی طرف سے فقط مطالبہ ہے. صحیح. اس کا دینا نہ دینا شوہر کی مرضی پر ہی منحصر ہے. یوں نہیں کہ خلا کی یہ خلا جو ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ عورت کے پاس ہی طلاق کا حق ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو خود ہی طلاق دے لے اور جناب چلی جائے آگے دوسرا نکاح کر لے. ایسا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ بھی بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے. وہ یہ ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں اپنے مہر کے بدلے میں خلا چاہتی ہوں. صحیح. کہ بھئی جو تم نے مجھے مہر دینا ہے اگر تو وہ دے چکے ہو تو چلو میں واپسی کرنے کو تیار ہوں، یا یہ کہ جو ہے وہ تم مجھے نہیں دینا اس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ خلا دے دو یا طلاق دے دو. تو یہ جو ہے وہ خلا ہے. تو اب اس صورت کے اندر شوہر کو جو مطالبہ آئے گا، جب شوہر اس مطالبے کو قبول کرتے ہوئے خلا دے گا تو خلا واقع ہوگا. اور خلا کے ذریعے سے بھی جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائن واقع ہوگی کہ اس سے جو ہے بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ دین سے دوری کے باعث جو ہے وہ چونکہ یہ احکام تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جب وہ کام کرنے جاتے ہیں، یعنی خلا کا ایک کانسیپٹ تو یہ لیا ہوا ہے کہ جناب بس عورت کی طرف سے مطالبہ ہو، صحیح. آگے کے احکام سے جو ہے وہ لا علمی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ خلا کا مطالبے کے اندر پیپر جو ہے وہ 3 طلاق کا ہی بنوایا جاتا ہے. صحیح. تو وہ تینوں طلاقیں ہی واقع ہو جاتی ہیں. ورنہ اگر صرف خلا کی طرف آئیں تو اگر خلا کے ذریعے سے جو طلاق ہوتی ہے، جو شرعی خلا ہے، وہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگرچہ بغیر نکاح تو رجوع نہیں ہوتا، لیکن کل کو اگر دونوں میں سے کسی کو بھی اپنے فیصلے کے اوپر پشیمانی ہو اور وہ دونوں دوبارہ ملنا چاہیں تو اس صورت میں یہ حل موجود ہے کہ بغیر حلالہ شرعیہ جو ہے وہ نئے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ رہ سکتے ہیں. آئندہ 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ جذبات میں آ کر جو ہے وہ ہمیشہ ہی 3 طلاق کا ہی جو ہے وہ آپشن استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہے. اس سے منع کیا گیا کہ اگر کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے کہ طلاق دینی ہی پڑ جائے، ابتداءً تو پہلے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ اس کے سٹیپس بیان کیے گئے کہ ایک مسلمان اور جس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے تو وہ کیوں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے درمیان جدائی پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تھوڑی ناچاکی 1-2 طرف سے ہو جاتی ہے، تو فرمایا فَعِظُوهُنَّ کہ پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے آپس میں معاملے کو جو ہے وہ صلح صفائی کی طرف لے کر آئیں. پھر اس کے بعد دوسرا حکم بیان فرمایا کہ اپنے بستر علیحدہ کر لیں، تاکہ اس بستر علیحدگی کرنے کی وجہ سے جو طلاق کے بعد جو جدائی ہونی ہے اس کا ایک منظر، ایک کیفیت ابھی سامنے آ جائے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا. تو شریعت مطہرہ نے پہلے جو ہے وہ کچھ اس کے مراحل بیان کیے کہ حتی الامکان کوشش یہ کریں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دونوں طریق سے فریقین جو ہے وہ آ جائیں اور وہ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں. اب یہ بھی صورت کوئی بھی صورت کارگر نہ ہو اور طلاق کی طرف ہی آئیں تو پھر اس میں طریقہ بیان کیا کہ احسن طلاق یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو پاکی کے ایام کے اندر جو ہے وہ صرف ایک طلاق دے اور پھر چھوڑ دے اسے. جب وہ انہیں جو ہے وہ ان پاکی کے ایام کے اندر طلاق دے کر چھوڑ دے گا تو عدت گزرنے
کا وقت موجود ہوگا۔ صحیح۔ عدت گزرنے کے دوران بغیر نکاح رجوع کرنے کا دونوں کو اختیار ہوگا اگر جو ہے وہ اپنے معاملات میں دوبارہ جو ہے بہتری لانا چاہیں، اور اگر رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی تو بھی آئندہ اختیار ہوگا کہ بغیر جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کیے شوہر اور بیوی باہمی رضامندی سے نئے نکاح کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ لا علمی ہے اور جہالت ہے کہ اگر طلاق لڑکے والے دیتے ہیں تو وہ بھی 3 طلاق سے کم پہ راضی نہیں ہوتے، صحیح۔ اور اگر لڑکی والے بھی طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں وجوہات کی بنا کے اوپر، بلا وجہ تو طلاق کا مطالبہ کرنا ویسے ہی گناہ ہے، وجوہات کی بنا پر بھی کرتے ہیں، تو اب اگر کوئی لڑکے والے انہیں یہ کہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ فقط 1 طلاق دے دیتے ہیں، تو اس پر راضی نہیں ہوتے کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ 3 ہی چاہیے۔ صحیح۔ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض یہ پوچھنے آتے ہیں کہ بھئی چلیں وہ ہم سے مانگ رہے ہیں طلاق، تو آپ بتائیں کہ ہم شریعت کے مطابق کس طرح طلاق دے دیں، تو ان کو طریقہ بتایا جاتا ہے، تو آگے سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں 3 ہی دیں۔ صحیح۔ حالانکہ 3 دینا ضروری نہیں ہے، 1 اگر وہ طلاق دیتا ہے یا خلا کی صورت ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی لڑکی کو چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، تو 3 طلاق دے کر یا دلوا کر یا اس کا مطالبہ کر کے نہ خود گناہ گار بنے نہ دوسروں کو گناہ گار بنوائیں، اور خاص طور پر اس معاملے میں جو گھر کے بڑے ہیں، پنچایت کے بڑے افراد ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ باقاعدہ پورا ایک پمفلٹ جو ہے وہ طلاق دینے سے متعلق مدنی پھول کا جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، تو اس کو بھی اسی لیے عام کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس گناہ سے جو ہے وہ بچ جائیں اور آئندہ آنے والی خاندانی زندگی کے اندر بھی آپشنز جو ہے وہ موجود رہیں۔